بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 100 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا حذف کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الرابع فی بقیۃ مباحث ھذا الباب مما یوجب الخفا حذف بعض الاجزاء او ادوات الکلام وابدال شیء بشیء وتقدیم ما حقه التاخیر وتاخیر ما حقه التقدیم واستعمال المتشابہات والتعریضات والکنایات لا سیما تصویر المعنى المراد بالصورة المحسوسة التي تكون من لوازم ذلك المعنى عادة واستعمال الاستعارة المكنية والمجاز العقلي فلنذكر شيئا من الأمثلة لهذه الأشياء باختصار لتكونوا على بصيرة۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فصل چہارم یا چوتھی فصل جو ہے وہ اس باب کے بقیہ بحثوں کے بیان میں ہے۔ مما یوجب الخفا، جملے کے بعض اجزاء جو ہیں وہ بعض اجزاء یا کلام کے بعض حروف کا حذف بعض الاجزاء و ادوات الکلام، یا کلام کے بعض حروف کا حذف کرنا ان اسباب میں سے ہے، مما ان اسباب میں سے ہے جو کہ یوجب الخفا، خفا کو مستلزم ہوتے ہیں، یعنی مراد متکلم تک رسائی میں تاخیر کو مستلزم ہوتے ہیں۔ وابدال شیء بشیء، اور اسی طرح کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز کو لانا۔ وتقدیم ما حق التاخیر، اور مستحق تاخیر کو مقدم کرنا اور مستحق تقدیم کو مؤخر کرنا۔ واستعمال المتشابہات والتعریضات والکنایات، اور متشابہات، تعریضات، کنایات کا استعمال کرنا۔ لا سیما تصویر المعنی المراد، خصوصی طور پر یا خاص طور پر معنی مرادی کو ایسی محسوس صورت میں، بصورت المحسوسہ، ایسی محسوس صورت میں پیش کرنا، التی تکون من لوازم ذالک المعنی عادتاً، جو عرفاً اس معنی کے لیے لازم ہو۔ وہ استعمال الاستعارۃ المکنیہ، اور استعارہ مکنیہ، والمجاز العقلی، اور مجاز عقلی کا استعمال بھی جو ہے وہ متکلم کے مخفی ہونے کو، مراد متکلم کے مخفی ہونے کو مستلزم ہے۔ فلنذکر شیئا من الامثلۃ لهذه الاشیاء، لہذا ہم ان اشیاء کی کچھ مثالیں بیان کریں گے اختصار کے طور پر، تاکہ تمہیں بصیرت حاصل ہو، لتکونوا علی بصیرۃ، تاکہ تمہیں بصیرت حاصل ہو۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا کی فہرست جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جن میں سے 3 اسباب جو ہیں حذف، ابدال اور تقدیم و تاخیر، وہ تو اس فصل میں بیان ہوئے ہیں، اور بقیہ 6 اسباب جو ہیں متشابہ، کنایہ، تعریض، اور اس طرح تصویر المعنی المراد، استعارہ مکنیہ اور مجاز عقلی، وہ 5ویں فصل میں آگے ان کا ذکر آئے گا۔ تو آج جو ہے وہ سب سے پہلے 3 اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے حذف، مراد متکلم تک رسائی میں تاخیر کو مستلزم ہے جو، اس کو بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہاں سے مصنف بیان الحذف سے حذف کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اس کی عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اما الحذف فعلی اقسام: حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغیر ذلك مثل قوله تعالی ولکن البر من آمن، ای بر من آمن، وقوله تعالی وآتینا ثمود الناقة مبصرة، ای آیة مبصرة لا انها مبصرة غیر عمیاء، وقوله تعالی واشربوا فی قلوبهم العجل، ای حب العجل، وقوله تعالی اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، ای بغیر قتل نفس، وقوله تعالی او فساد، او ای بغیر فساد، وقوله تعالی من فی السماوات والارض، ای من فی السماوات ومن فی الارض لا ان شیئا واحدا هو فی السماوات والارض، وقوله تعالی ضعف الحیات وضعف الممات، ای ضعف عذاب الحیات وضعف عذاب الممات، وقوله تعالی واسأل القریہ، ای اہل القریہ، وقوله تعالی بدلوا نعمت اللہ کفرا، ای فعلوا مکان شکر نعمت اللہ کفرا، وقوله تعالی یہدی للتی ہی اقوم، ای للخصلۃ التی ہی اقوم، وقوله تعالی باللتی ہی احسن، ای بالخصلۃ التی ہی احسن،
وقوله تعالى سبقت لهم من الحسنى أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى. وقوله تعالى على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان. وقوله تعالى وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك. اما الحذف فعلى اقسام، بہرحال حذف جو ہے اس کی کئی اقسام ہے، حذف مضاف ہے، حذف موصوف ہے، اور حذف متعلق وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ کا حذف. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ أي بِرَّ مَنْ آمَنَ، یعنی بِرَّ مَنْ آمَنَ. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، یعنی آیَةً مُبْصِرَةً، ایسی نشانی کے طور پر جو بصیرت کا ذریعہ تھی. وقوله تعالی واشربوا فی قلوبہم العجل ای حب العجل، یعنی ان کے دلوں میں گوسالہ یعنی گوسالے کی محبت پیوست کر دی گئی تھی. وقوله تعالی اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس ای بغیر قتل النفس، کہ آپ نے ایک معصوم جان کو مار دیا، نفس یعنی قتل نفس کے بغیر. او فساد فی الارض، او فساد یعنی بغیر فساد. وقوله تعالی من فی السماوات والارض ای من فی السماوات و من فی الارض، جو چیز آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، نہ یہ کہ ایک ہی چیز جو آسمانوں اور زمین دونوں میں ہے. لا ان شیئا واحدا هو فی السماوات والارض، نہ یہ کہ ایک ہی چیز جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے. قوله تعالی ضعف الحیات و ضعف الممات ای ضعف عذاب الحیات و ضعف عذاب الممات، زندگی کا دگنا اور موت کا دگنا، یعنی زندگی کا دوہرا عذاب اور موت کا دوہرا عذاب. وقوله تعالی واسأل القریہ ای اہل القریہ. وقوله تعالی بدلوا نعمت اللہ کفرا ای فعلوا مکان شکر نعمت اللہ کفرا، بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے، یعنی شکر نعمت کے بجائے ناشکری کی. یہدی للتی ہی اقوم ای للخصلۃ التی ہی اقوم، اس کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. وقولہ تعالی باللتی ہی احسن ای بالخصلۃ التی ہی احسن، اس سے جو بہتر ہے، یعنی اس برتاؤ سے جو بہتر ہے. وقوله تعالی سبقت لهم من الحسنى ای الکلمۃ الحسنى والعدۃ الحسنى، ان کے لیے ہماری طرف سے حسنہ یعنی اچھا بول، اچھا فیصلہ اور اچھا وعدہ مقدر ہو چکا ہے. وقوله تعالی علی ملک سلیمان ای علی عہد ملک سلیمان، ان کے لیے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں. وقوله تعالی وعدتنا علی رسلک ای علی السنۃ رسلک، اپنے پیغمبروں کے ذریعے یعنی پیغمبروں کی زبانوں پر، ای علی السنۃ رسلک، اپنے رسولوں کی زبانوں پر. اس عبارت میں دو چیزیں جو ہے وہ قابل غور ہیں. ایک تو حذف کا معنی وہ کیا ہے، لغوی اصطلاحی معنی، اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے طرح اختزال کا معنی لغوی کیا ہے، اور اس کی کتنی قسمیں اور مثالیں کتنی ہیں. تو حذف کا معنی لغوی ہے ساقط کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے جملہ کے جز یا کل کو نظر انداز کر دینا، یہ حذف کہلاتا ہے. اس کی 6 قسمیں ہیں: اقتطاع، اکتفا، اختصار، اضمار، ضمیر، تمثیل اور اختزال. تو جو اختزال ہے اس کا لغوی معنی ہے کاٹنا، اور اصطلاحی معنی ایک یا اس سے زیادہ کلموں کو حذف کر دینا، یہ اختزال کہلاتا ہے. مصنف نے حذف کی جو قسمیں اور مثالیں ذکر کی ہیں متن میں، وہ حذف مطلق کی نہیں ہیں بلکہ حذف اختزال کی ہیں، یعنی جبکہ اقتطاع کے علاوہ حذف کی ساری ہی قسمیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اس کی ساری مثالیں ہم نے ابھی عبارت میں پڑھ لی ہیں. قوله تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر ای انزلنا القرآن وان لم یسبق له ذکر. وقوله تعالی حتی توارت بالحجاب ای توارت بالشمس. وقوله تعالی وما یلقاها ای خصلۃ الصبر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن کریم کو ہم نے نازل کیے شب قدر میں. یہاں ضمیر غائب جو ہے وہ قرآن کریم کے لیے استعمال ہوئی ہے، اگرچہ اس کا ذکر پہلے نہیں ہوا. وقولہ تعالی حتی توارت بالحجاب، حتی توارت بالحجاب یعنی سورج چھپ گیا.
وقولہ تعالی وما یلقاها ای خصلت الصبر، یعنی خصلت صبر نہیں نصیب ہوتی۔ وقولہ تعالی وعبدت طاغوت فی من قرأ بالنصب ای جعل منہم من عبد الطاغوت، اور بندگی کی شیطان کی اس شخص کے مطابق جو نصب کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی ان میں سے ایسے بھی بنائے جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، یہودیوں میں سے ایسے بھی بنائے جنہوں نے شیطان کی بندگی کی۔ وقول تعالی فجعلہ نصبا وسعرا جعل لہ نصبا وسعرا، پھر اس کو یعنی اس کے لیے خاندان اور سسرال بنائی۔ وقولہ تعالی واختار موسیٰ قومہ ای من قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے منتخب فرمایا۔ الا ان عادا کفروا ربهم ای کفروا نعمت ربهم او کفروا بربهم بنزع الخافض، قوم عاد نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی، یعنی اپنے پروردگار کی نعمت کی ناشکری کی۔ یہ ربہم جو ہے یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ وقولہ تعالی تفتوا ای لا تفتوا ومعنہ لا تزال، یعنی لا تفتوا اور اس کا معنی ہے لا تزال، ہمیشہ تم رہو گے۔ وقولہ تعالی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ای یقولون ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یعنی کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ وقول تعالی ان الذین اتخذوا العجل ای الذین اتخذوا العجل الہا، جن لوگوں نے گوسالے کو بنا لیا، یعنی جن لوگوں نے گوسالے کو معبود بنا لیا۔ وقولہ تعالی تأتوننا عن الیمین ای وعن الشمال، تم لوگ ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے یعنی اور بائیں طرف سے۔ وقولہ تعالی فظلتم تفکہون انا لمغرمون ای تقولون انا لمغرمون، پھر تم سارے دن رہو باتیں بناتے ہم تو قرضدار رہ گئے، یعنی تم کہو گے انا لمغرمون، ہم تو قرضدار رہ گئے۔ وقولہ تعالی ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکہ ای بدلا منکم، اگر ہم چاہتے تو تم سے یعنی تمہارے بدلے فرشتے پیدا کر دیتے۔ وقولہ تعالی کما اخرجک ربک ای امضی، جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے روانہ کیا، یعنی کما یہاں پر فعل محذوف ہے، امضی کے متعلق ہے جس کے معنی ہے کر گزریے یا کر ڈالیے۔ امضی کر گزری، کما اخرجک ربک، یہاں پر فعل جو ہوگا وہ محذوف ہوگا امضی، تو امضی کا مطلب ہوگا کر گزریے یا کر ڈالیے۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی نے حذف کی 14 مثالیں ذکر کی ہیں، یعنی جتنی بھی جو مثالیں ہیں وہ 14 مثالیں جو ہے وہ حذف کی ہیں، ان میں سے کوئی حذف مرجع ضمیر کے حذف کی ہے، کوئی حذف موصول کی ہے، اور اس طرح کوئی حذف متعلق کی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کوئی حرف جر کے حذف ہونے کی مثال ہے، یا پھر یہ کہ لا نفی کے حذف کی، اسی طرح جو ہے وہ حذف قول کی اور حذف مفعول کی، اسی طرح معطوف مع حرف عطف کا حذف، اور اس طرح فعل کے حذف ہونے کا بیان ہے۔ تو یہ 14 مثالیں مصنف نے حذف کی ذکر کی ہیں، اس میں سے مختلف جو ہیں وہ مثالیں ہیں، کوئی مرجع ضمیر کے حذف ہونے کی ہے تو کوئی موصول کی، اور جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کی کہ کوئی لا نفی کے حذف ہونے کی ہے تو کوئی جو ہے وہ حذف مفعول کی ہے، جس کو ہم نے عبارت میں پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے حذف کی تفصیل اور مثالیں پڑھی ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ سبب خفا حذف کی کتنی مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، حذف کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔